السلام علیکم جی، فیاض رامی آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ بات کریں گے سیما حیدر کے حوالے سے، اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے تیزی سے چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، تیزی سے سیما حیدر کے ڈرامے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور نئی سے نئی کہانی، نئی سے نئی سٹوری سامنے آ رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے سیما حیدر کی بہن کے حوالے سے کہ کس طرح سے سیما حیدر کی بہن اس سارے وقوعے میں ملوث رہی اور اس کے اگینسٹ کیا کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارتی شہری نے ایک دعویٰ کیا کہ سیما حیدر بھارت کی شہری ہے اور یہ وہ سارا ڈرامہ کر رہی ہے اور ایک ایجنٹ ہے۔ اس میں کیا سچائی ہے، اس میں کیا پس پردہ حقائق ہیں، وہ بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور تیسرا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ غلام حیدر بھارت کب جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جب سیما حیدر دبئی گئی، اپنے بچوں کو اپنی بہن کے گھر چھوڑ کر گئی، ان مل کر غلام حیدر سے فراڈ کیا، غلام حیدر کو چیٹ کیا اور اسے علم نہیں ہونے دیا کہ سیما حیدر اس وقت کہاں ہے، اور اسے یہی بتایا کہ سیما حیدر پاکستان میں موجود ہے، اور دھوکہ دہی سے یہ سارا معاملہ کیا۔ پھر جب سیما حیدر نے گھر کا سارا سامان بیچا، پلاٹ بیچا، سونا چوری کیا، آئی فون جو ہے اس کے پیسے نہیں دیے، یہ پورا جب اپنا اس نے وائنڈ اپ کیا، پاسپورٹ پروسیس کروائے، سارا کچھ کیا، یہ سارے سینیریو کا کسی رشتہ دار نے، کسی عزیز نے، کسی نے غلام حیدر کو نہیں بتایا، اور یہ ساری باتیں سیما حیدر کی بہن جو ہے وہ جانتی تھی اور وہ پوری کی پوری طرح اس کیس میں ملوث تھی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کیس میں 3 لوگ ملوث تھے۔ سب سے پہلے سچن، دین متر مینا جو کہ سچن مینا کا فیسیلیٹیٹر ہے، ابیٹر ہے، کوآرڈینیٹر ہے۔ اس کے بعد سیما حیدر اور اے پی سنگھ، اور اس کے بعد بی جے پی کے کچھ لوگ اس کیس میں شامل ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو بہت جلد آپ کے سامنے حقائق رکھیں گے۔ سیما حیدر کی بہن نے پوری طرح سے سیما حیدر کا ساتھ دیا ہے۔ اب جیسے جیسے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ چیزیں ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں اور یہ کیس مزید واضح ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ غلام حیدر کیوں بھارت نہیں جا رہا۔ اچھا، اس بات کا میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پاکستان میں کچھ پروسیڈنگ ہیں، کچھ طریقہ کار ہے، ان تمام پروسیڈنگ کو استعمال کرنا ہے بھارت میں۔ جب یہاں پہ سارا پیپر ورک کمپلیٹ ہوگا، ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوگی، پھر غلام حیدر بھارت جائے گا، اور ابھی اسے کچھ وقت چاہیے بھارت جانے کے لیے۔ ڈاکومنٹیشن میں کام کمپلیٹ ہونے میں روشن عظیم صاحب یہ سارا کر رہے ہیں۔ 1 درجن سے زیادہ مقدمات یہاں پہ درج ہو رہے ہیں، ان سارے مقدمات کو بطور ایویڈنس، بطور ثبوت بھارت میں پیش کیا جائے گا۔ دوسرا کوائٹ پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ پاکستان کا جو فارن آفس ہے وہ اس چیز کے حوالے سے آواز اٹھائے کہ اسے مختلف لیٹر لکھے جا چکے ہیں کہ وہ بھارت سے یہ مطالبہ کریں کہ یہ اس خاتون نے پاکستان میں مختلف طرح کے جرائم کیے ہیں، اور یہ پاکستان سے ابسکانڈر ہے، پاکستان میں یہ مطلوب ہے، اسے پاکستان میں پیش کیا جائے۔ ان تمام تر مقدمات کے اوپر کارروائیاں جاری ہیں، چونکہ غلام حیدر کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ روشن عظیم صاحب ایک پروفیسر ہیں، ایک پڑھے لکھے وکیل ہیں، قابل آدمی ہیں، اے پی سنگھ کی طرح فارغ وکیل نہیں ہیں۔ وہ عدالتوں میں جاتے ہیں، پریکٹیکلی کام کر کے دکھاتے ہیں، میڈیا پہ اتنا نہیں شور مچاتے، نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، نہ میرے پاس ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ سارا معاملہ ابھی اپڈیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ بہت جلد کچھ پھر لیگل پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں کانفیڈینشیل بھی ہوتی ہیں، بہت جلد انشاءاللہ وہ تمام کارروائیاں آپ کے سامنے آئیں گی اور اس کیس میں ایک تہلکہ مچنے والا ہے۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ کل ایک بھارتی شہری نے دعویٰ کیا کہ سیما حیدر پاکستانی ہے۔ جہاں تک بھارتی ہے، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، سیما حیدر کے والدین، سیما حیدر کا بہن بھائی یا دیگر رشتہ دار، ان تمام کا تعلق خیرپور سے ہے، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس کے پاس نیشنل آئی ڈی کارڈ اور دیگر چیزیں ساری پاکستانی ہیں، اور یہ پاکستانی ڈاکومنٹس کے اوپر بھارت گئی ہے۔ تو جہاں تک ہماری اسیسمنٹ ہے یہ خاتون پاکستانی ہے، اور اس بات کا ایویڈنس ہے حیدر کے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں۔ میں جذباتی باتیں نہیں کرتا، قانونی باتیں کرتا ہوں۔ حیدر کے پاس اس کے پاکستانی ہونے کے تمام تر ثبوت موجود ہیں۔
اب مدعے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ حیدر علی کیوں بھارت نہیں آ رہا، تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ 1 درجن سے زیادہ مقدمات جو ہیں وہ جاری ہیں، اس پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور اس کی بہن کے اوپر بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے، اس کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، اس کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کیا جا رہا ہے، اور اس سے انٹیروگیشن ان تمام تر سوالات کی ہوگی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے حوالے سے یہ انٹیروگیشن ہوگی۔ تو یہ میں ساری چیزیں آپ کو بتا دوں کہ سچن جو ہے یہ بری طرح سے پھنس چکا ہے، اور یہ پوری طرح سے اس کا بیٹر ثابت ہوا ہے، اور ہم یہ بھی یہ شخص صرف ایک ڈمی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ آپ ابھی تک انہوں نے ہمارے بہت سارے سوالوں کا جواب نہیں دیا کہ کس طرح سے اے پی سنگھ کس قانون کے تحت سیما حیدر وہاں پہ ٹھہری ہے، اے پی سنگھ اس کا وکیل کیسے بنا، کس قانون کے تحت وہ شہریت دلائیں گے، کس قانون کے تحت سچن جو ہے وہ اس کا فیسیلیٹیٹر بنا ہوا ہے، اور کس قانون کے تحت سچن نے اس کی نازیبا ویڈیوز بنائی ہیں، اور کس قانون کے تحت سیما حیدر کے بچوں کو مذہب تبدیل کروایا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا بھارت کا قانون اتنا کمزور ہے کہ پہلے آپ ایلیگل طریقے سے بھارت میں داخل ہوں، پھر وہاں پہ جا کے سپورٹ بھی حاصل کریں لوگوں کا۔ میں مزید آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اب جو نئی چیزیں جو اس کیس میں مزید آنے والی ہیں وہ یہ آنے والی ہیں کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی غلام حیدر کی سپورٹ میں آ چکی ہے۔ یو ایس اے سے کرنٹ ویو سیریز ایک چینل ہے جو کہ ڈاکٹر شجاعت صاحب اس کو ڈیل کرتے ہیں، بہت بڑا چینل ہے، انہوں نے بھی غلام حیدر سے کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی ہے، اور بطور انٹرنیشنل جو قوانین ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے مائنر بچوں کے حوالے سے، وہ بھی پیش کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اب حیدر کی جو پوزیشن ہے اس کیس میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی ہے، کیونکہ اس کیس میں اب یو ایس اے سے، یو کے سے، پوری دنیا سے لوگ حیدر کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور حیدر کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو یو این کا ایک ایجنڈا ہے مائنر بچوں کی ابڈکشن کے حوالے سے، انسانی سمگلنگ کے حوالے سے، بھارت اس کا سگنیٹری ہے۔ بھارت نے اور پاکستان نے وہاں پہ اس ٹریٹی کے اوپر سائن کیے ہیں، اور یہ دونوں ممالک اس کے باؤنڈ ہیں، تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی غلام حیدر اب جائے گا، اور اپنے بچوں کی کسٹڈی لے کر ہی دم رہے گا۔ اب تو کیس جو ہے یہ بہت ہی آسان مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ لوگ بالکل ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ جتنی فرضی کہانیاں کر رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ بچہ پیدا ہو جائے گا، یہ 10 بچے بھی پیدا کر لیں، ہم کہتے ہیں یہ 5واں بچہ اور سیما حیدر کو رکھ لیں، لیکن جو پہلے 4 بچے ہیں وہ غلام حیدر کو ہی ملیں گے۔ مزید اگر بات کی جائے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ کریں کچھ ہو نہیں رہا، غلام حیدر آ نہیں رہا، ویڈیوز بنا رہا ہے۔ ایسا نہیں، پاکستان میں پوری کارروائی ہو چکی ہے، بھارت آنے کے لیے ویزا ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور اس نے اپنا ورک وہاں سے کلوز کرنا ہے، سعودی عرب سے بہت ساری چیزیں وائنڈ اپ کرنی ہیں، ایک پلان ترتیب کرنا ہے، وکیل صاحب کو ساتھ لینا ہے، وہاں پہ جو فنانشل چیزیں ہیں وہ مینج کرنی ہے، دین اس نے بھارت آنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے حیدر علی نے کام شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد پاسبلٹی ہے کہ وہ جیسے ہی یہ پاکستان کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو وہ بھارت جائے گا، اور آنے والے وقت میں بہت اچھے سرپرائز اس کیس میں آنے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آج شام جو ہے وہ بھارت کا اپنا حیدر علی میرے ساتھ لائیو بھی آئے گا، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو ہم اپڈیٹ کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔